بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ تو ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا، اب دوسرا رکوع پڑھنے کی پاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں ہیں، اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے اب جو ہے ذکر شروع ہو گیا منافقین کا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا مومنین کا ذکر، ایمان والوں کا ذکر اور ان کا انجام، کفار کا ذکر پڑھا ہم نے۔ لیکن یہاں سے اب منافقین کا ذکر شروع ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ تو دیتے ہیں اب صرف اپنی زبان سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اور دوسرے مومنین کو جو اصل میں ایمان لے کر آئے ہیں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن اصل میں یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یعنی یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ دھوکہ دیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے سب کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو یہ دھوکہ دے نہیں سکتے۔ اور ساتھ میں مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو پھر یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو، کیونکہ یہ صرف اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ یعنی یہ سبجیکٹ ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دلوں میں جو اس مرض کو بڑھایا ہے وہ ایسے نہیں بڑھا دیا کہ ان کے اندر کوئی ہدایت کی طلب تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نفاق کی طرف لے گئے۔ ان کے اندر نفاق پہلے سے تھا اور انہوں نے اپنے نفاق کے اوپر وہ قائم رہے۔ جب انہیں بولا گیا کہ اپنے نفاق کو چھوڑ دو اور دین کی طرف آ جاؤ تو انہوں نے اس سے انکار کیا، انہوں نے سیدھے رستے کو نہیں اپنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جس رستے پہ وہ تھے اس رستے کو ان کے لیے آسان کر دیا، اور اس کو کہتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ وہ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، ہم کیسے فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو جب بھی یہ چیز سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی انسان اپنے کفر پر ڈٹ جاتا ہے تو وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہے، اپنے کفر پر، اپنے اپنے نفاق پر جب کوئی انسان ڈٹ جائے، یعنی جب زمین کے اوپر کفر عام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے لوگ دور ہو جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو زمین پہ فساد ہی ہے نا، اسی کو تو فساد کہیں گے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کو پامال کیا جائے، یہی فساد فی الارض ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار رہو، آگاہ رہو کہ یہی اصل میں فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ، تو قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو یعنی صحابہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم هم السفہاء، کہ خبردار رہو اور یقین رکھو اور جان لو کہ یہی لوگ اصل میں خود یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور ان کو اصل میں علم نہیں ہے۔ یعنی یہ صحابہ کو کیوں ایسا سمجھتے تھے، کیوں صحابہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ہی مان لائیں؟ کیونکہ صحابہ نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی اپنائی، انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہمیشہ۔ تو ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر بار، اپنی فیملیز، اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں، اپنا سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگا دیا،
اپنا جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں تو یہی تو لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، جنہوں نے دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھا، جو آخرت کے فائدے کو دیکھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو دیکھ رہے ہیں. تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو یہ انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اور ان کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ چھوڑ رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. یعنی جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو صرف ہم مذاق کر رہے ہیں. تب ان کے مذاق کی سزا کے طور پر، ان کے استہزاء کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اسلوب یعنی استہزاء کی تعبیر کی ہے کہ اللہ یستہزئ بہم. یہ ان کے جو ان کا عمل ہے اس کے مطابق ان کو سزا دینے کا مقصد ہے یہاں پہ. اس کے مطابق انہیں سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک مذاق ہی ہو رہا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، بڑھا دیا ہے. ان کے لیے جہنم کا رستہ ہے اور وہ خود رستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں. یعنی کتنا برا سودا ہے یہ کہ آپ ہدایت دے دو اور گمراہی لے لو. فما ربحت تجارتہم، تو انہوں نے بہت بری تجارت ہے جو انہوں نے کی، یعنی ان کی تجارت نے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ان کو ہدایت ملی. تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے کر واضح کر رہے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور جیسے ہی اس آگ نے ان کی ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی جو ہے وہ سلب کر لی، لے لی، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور یہ لوٹنے والے نہیں. یعنی ان کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ جیسے کسی انسان نے آگ جلائی، آگ نے جیسے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا تو وہ روشنی جو ہے وہ سلب ہو گئی، وہ روشنی جاتی رہی، اور پھر وہ اس اندھیروں میں چلے گئے. تو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کے مطلب فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر ان کے اندر نفاق آنا شروع ہو گیا. تو ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ اندھیروں میں تھے وہ پہلے، پھر ان کے پاس پھر وہ روشنی کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کو ایک مطلب روشنی سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ آگ جلانے سے، کہ اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا. ان کو معروف اور منکر کا فرق پتہ چلنا شروع ہو گیا، ان کو صحیح غلط پتہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن جب ان کے اوپر ان کا یہ ماحول روشن ہوا تو ان کی جو روشنی ہے پھر سلب ہو گئی، وہ پھر نفاق کی طرف چلے گئے، پھر اس اندھیرے میں چلے گئے جہاں سے وہ ان کو نکالا گیا تھا. تو پھر یہ اب جو ہے دیکھنے اور سننے کی طاقت ان کی جو ہے وہ ختم ہے. اس کے بعد دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے آسمان سے برسات آ رہی ہو جس میں اندھیریاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور اب یہ بجلی جو ہے اس کے اندر اس کی کڑک سے، اس کی آواز سے اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے، ان کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی اب یہاں پہ جو ہے ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں جو یعنی اس چیز پہ شور نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ سچ ہے. یعنی پہلے جن منافقین کا ہم نے ذکر کیا، جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وہ منافقین ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر نفاق کو اپنایا ہوا، جن کے اوپر دلائل روشن ہیں اسلام کے، لیکن وہ جان بوجھ کے پھر بھی منافق ہیں. اور یہاں پہ ان کی مثال دی جا رہی ہے جن کو جو شور نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک آسمان سے بارش کے طور پہ تعبیر کیا ہے کہ او کصیب من السماء، کہ جیسے آسمان سے برسات آ رہی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، تو اس میں ساتھ جو اندھیریاں بھی ہیں اور گرج بھی اور بجلی بھی ہے۔ وہ کیسے ہے کہ یہ اسلام ہے، لیکن اس میں ساتھ آپ کو ایفرٹس بھی کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ آپ کو حرام کو چھوڑنا پڑے گا، حلال کو اپنانا پڑے گا۔ آپ کے کئی چیزیں جو آپ کے اپنی ول کے مطابق نہیں ہیں، آپ کو مطلب سبمٹ کرنی پڑے گی اپنی ول، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں مشکل ہیں، اسی کو گرج اور برق کے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ بجلی اس میں کڑک بھی ہے، تو جب وہ کڑک آتی ہے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں ہی لے جائے، ان کی آنکھیں چلی جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جیسے وہ تھوڑی سی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں تھوڑا سا چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے یہ دین کے احکامات ان پر، یا دین کی جو دلائل ہیں ان کے اوپر روشن ہوتے ہیں تو یہ چل پڑتے ہیں، تھوڑے سے ان کے اندر یقین آ جاتا ہے، اور جیسے ہی تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، مسلمانوں کے اوپر تھوڑا مشکل ٹائم آتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر پھر شک ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، ہمارے اوپر پھر مشکل ٹائم کیوں آ رہا ہے، تو مشکلات تو آنی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت، یعنی ان کے کانوں اور ان آنکھوں کو بیکار کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دو مثالیں اس کے اندر پڑھی۔ پہلی مثال یہ کہ ایک شخص تھا، اس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، یہ مثال دی جا رہی ہے، جیسے اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کیا تو ساتھ ہی اس کی اپنی بجلی چلی گئی، اس کی اپنی روشنی ختم ہو گئی، تو اب وہ پھر اسی واپس انہیں اندھیروں میں چلا گیا۔ یعنی جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکامات لے کر آئے تو اس تمام لوگوں کی زندگیوں میں روشنی آئیں، لیکن پھر کچھ لوگوں نے نفاق اپنایا تو پھر وہ دوبارہ انہیں اندھیروں میں چلے گئے جن سے وہ نکلے تھے۔ اور دوسری مثال جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ کہ یہ ایک جیسے ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش آ رہی ہے، برسات آ رہی ہے، لیکن اس برسات میں ساتھ مشکلات بھی ہیں، یعنی اسلام ہے تو ساتھ میں مشکلات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کے راستے پر چلیں تو آپ کو آزمایا نہیں جائے گا یا آپ کے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ آپ کے اوپر ڈبل مشکلات آنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہجرتیں کرنی پڑیں گی، آپ کو ماریں کھانی پڑیں گی، آپ کو ظلم برداشت کرنے پڑیں گے، 13 سال آپ کو مشکلیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور پھر جب آپ مطلب ان مشکلات سے نکل کے ہجرت کر جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنا بھی پڑے گا، تو مطلب مشکلات آنی ہیں، تو لیکن جیسے ہی مشکلات آتی ہیں تو یہ اپنے کھانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے اسلام کا گولڈن ٹائم آیا یا اسلام ان کو کسی وجہ سے دلائل کی وجہ سے لگا کہ اسلام حق ہے تو یہ چل پڑے، یہ مسلمان ہو گئے، اور جیسے ہی ان کو تھوڑا سا کسی وجہ سے شک ہوا تو یہ رک گئے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سماعت اور ان کی بصارت اللہ چاہے تو ویسے ہی سلب کر دے، کہ اپنی سماعت اور بصارت سے بھی یہ کام نہیں لے رہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ رکوع بھی ختم ہوا، جتنا ہو سکتا ہے میں شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو، پھر بھی یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ کچھ رکوع ہی لمبے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔